الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام میرے مسلمان بھائیوں، قابل قدر بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا اپنی مخلوقات کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ضابطے اور رسم کا تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ فضل اور رحم کا تعلق ہے۔ ضابطے کے تعلق میں قدم قدم پہ پابندیاں ہوتی ہیں، اور اس تعلق کی اساس پابندی اور جرمانے کے اوپر ہوا کرتی ہے، سختی کے اوپر ہوا کرتی ہے، اور اس تعلق میں زیادہ مواقع نہیں دیے جاتے، بلکہ ایک دو غلطیوں کے بعد ہی ملازم کو نوکری سے برخاست کر دیا جاتا ہے، ایکسپلینیشن کال کر لی جاتی ہے، مختلف قسم کی کٹوتیاں ہوتی ہیں، مختلف قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ رب ذوالجلال کا تعلق اپنے بندگان کے ساتھ فضل، کرم اور رحم کا تعلق ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ وحشی سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے قتل کیا تھا، شہید کیا تھا نیزہ مار کر، ہندا کے کہنے پہ۔ تو بعد میں جب یہ اسلام کی طرف مائل ہوئے، مکہ فتح ہو گیا، تو ان کے دل میں یہ چبھن موجود تھی کہ میں نے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو، محبوب چچا کو قتل کیا ہے، تو میرا ایمان، میرا اسلام کیوں کر قبول ہوگا؟
میری جو توبہ ہے وہ کیسے قبول ہوگی؟ میرا تو گناہ ہی بہت بڑا ہے، اور میرے لیے رحمتوں کا یہ جو دروازہ ہے دین اسلام، یہ کیسے کھلے گا میرے لیے؟ تو یہ وسوسہ، ایک گٹھن، ایک چبھن ان کے دل کے اندر، ایک بندھن یہ موجود تھی کہ میرے لیے یہ دروازہ کیسے کھل سکتا ہے۔ تو پھر اس آیت کا ان کو حوالہ دیا گیا کہ اللہ رب العالمین تو پکار پکار کر اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی جانب مائل فرماتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تم میری طرف جب ایک قدم چل کر آؤ گے، میں تمہاری طرف 10 قدم چل کے آؤں گا۔ مطلب جب آپ میری طرف تھوڑے سے متوجہ ہوں گے، ارادہ کریں گے، نیت کریں گے، تو توفیق کے اعتبار سے میں آپ کی نیت سے کئی گنا زیادہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گا۔ تو اس آیت کا ان کو حوالہ دیا گیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوں۔ اللہ رب العالمین خالص نیت اور خالص توبے کے اوپر ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ تو اس حوالے سے میرے بھائیو عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا اپنے بندگان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ فضل اور کرم کا تعلق ہے، وہ رحم کا تعلق ہے، وہ روایتی ضابطے اور رسم کا تعلق نہیں ہے، اور یہ تعلق بن بھی نہیں سکتا۔ ضابطے کا تعلق ایک معاہدے کے نتیجے میں معرض وجود میں آتا ہے کہ آپ روزانہ بنیاد پر ہمیں 8، 10، 12 گھنٹے دیں گے، آپ یہ کام کریں گے اور بدلے میں ہماری طرف سے یہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے بدلے کو کون چکا سکتا؟ ہر لمحہ، بلکہ لمحے کا بھی ان گنت جو حصہ ہے، لمحے کا بھی جو ان گنت لمحہ ہے، اس لمحے کے اندر بھی انسان اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتا ہے، اس کے فضل و کرم سے فیضیاب ہوتا ہے۔ ہم آکسیجن لیتے ہیں، ابھی بیماری گزری ہے کرونا کی، اس میں آکسیجن کے مسائل بنتے تھے، سلنڈر لگانے پڑتے تھے، تو اس وقت پھر انسان کو یہ احساس ہوا کہ یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور جتنی بڑی یہ نعمت ہے اتنا ہی انسان اس کی طرف سے غافل ہے، اتنا ہی غافل ہے، کیونکہ یہ آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی۔ یہ جو ہم اس کو لیتے ہیں یہ ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ بارش جب برستی ہے تو آنکھوں سے نظر آتی ہے، ہم جب پیسے کماتے ہیں تو وہ نوٹ بھی ہمیں آنکھوں سے نظر آتے ہیں، کوئی گاڑی خریدتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور کوئی چیز لیتے ہیں، وہ ہمیں اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں نظر آتی ہیں، یہ ہمیں آنکھ سے نظر نہیں آ رہی۔ حالانکہ یہ تمام تر نعمتوں سے اگر یوں کہا جائے کہ اس کے اوپر چونکہ زندگی کا دار و مدار ہے، یہ کم ہوگی اور نیچے آئے گی، اور ایک خاص حد سے نیچے آئے گی تو انسان کی روح پرواز کر جائے گی، وہ پھر زندہ نہیں رہ پائے۔ تو اس حوالے سے اللہ کا جو تعلق ہے اپنے بندگان کے ساتھ وہ فضل، کرم اور رحم کا تعلق ہے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے غضب کے اوپر میرا رحم حاوی ہے، ان رحمتی سبقت غضبی۔ اللہ کے عرش کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ میرا جو فضل، کرم اور میرا جو رحم ہے وہ میرے غضب کے اوپر، میرے غصے کے اوپر، میری دی ہوئی سزا کے اوپر، انتقام کے اوپر وہ حاوی ہے۔ اب بندگان کی اس حوالے سے کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑیں۔ اگر انسان کا کوئی ایک مقصد حیات ہو سکتا ہے تو وہ ایک مقصد حیات یہ ہے
کہ انسان کا اپنے اللہ کے ساتھ محبت اور عشق والا تعلق ہو، اور اسی تعلق کی اللہ رب العالمین نے تعلیم دی ہے، اسی تعلق کی اللہ رب العالمین نے انسان کو تربیت دی ہے، تشریعیات کے ذریعے سے بھی اور تکوینیات کے ذریعے سے بھی۔ تشریعیات نماز ہے، روزہ ہے، حج زکوٰۃ ہے اور احکام شرعیہ ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تمام تر احکامات اور تمام تر اعمال کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ بندے کا اپنے خالق کے ساتھ تعلق بن جائے، انسان کا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے۔ روزمرہ بنیادوں پر نماز ہے، 5 وقت ہم پڑھتے ہیں، اور پھر دن کے بھی مختلف حصوں میں ہے، دن کے بھی مختلف حصوں میں ہے، فجر ایک حصہ، ظہر دوسرا، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر جن کو اللہ تہجد نصیب کر دے وہ بھی ایک حصہ، اور پھر فجر۔ 24 گھنٹوں کی جو زندگی ہے، ان 24 گھنٹوں کی زندگی کے اہم کونوں کے اوپر، اہم حصوں میں اللہ رب العالمین نے نماز رکھ دی ہے روزمرہ بنیاد پر۔ کس لیے؟ میرے بندے کا مجھ سے تعلق 24 گھنٹے جڑا رہے، اور 24 گھنٹوں کے بھی ہر کونے کے اوپر، ہر کارنر کے اوپر، ہر اس کے حصے میں میرے ساتھ تعلق جڑا ہو، یہ میرے تعلق کے دائرے سے باہر نہ ہو میرا بندہ۔ اور پھر یہ صرف ایک رسمی سا تعلق نہ ہو، اس تعلق کے اندر محبت اور عشق موجود ہو، کیونکہ بغیر عشق اور بغیر محبت کے جو تعلق ہوتا ہے وہ بہت کمزور تعلق ہوتا ہے۔ پھر انسان برادری کے تقاضوں پہ، خاندان کے تقاضوں پہ، شوہر بیویوں کے تقاضوں پر بہت سارے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ یہ جو مرد مجبور ہوتا ہے سماج میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پس پش ڈالتا ہے، شادی کے موقعوں پر، غم کے موقعوں پر، خوشی کے موقعوں پر، روزمرہ زندگی میں وہ رشوت لینے پہ آتا ہے، وہ سود لینے اور دینے پہ آتا ہے، وہ اور طرح کی گڑبڑیں کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، ہرس اور لالچ پہ پڑتا ہے۔ کئی بار اس کے اسباب جو بنتے ہیں وہ یہ کہ کبھی اس کے لیے برادری مسئلہ بنتی ہے، کبھی خاندان مسئلہ بنتا ہے، کبھی بیگمات کے تقاضے ہوتے ہیں، کبھی بچوں کی فرمائشیں ہوتی ہیں، اور مرد ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، کھڑا نہیں ہو پاتا، گھر والوں کی تربیت نہیں کر پاتا، حرام حلال کی تمیز ان کے سامنے نہیں رکھ پاتا، برادری کے سامنے کھڑا نہیں ہو پاتا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر مستقل مزاجی کے ساتھ کھڑا نہیں ہو پاتا، بلکہ برادری کے سامنے، سماج کے سامنے، معاشرے کے جو غلط رویے ہیں، معاشرے کے اندر جو ہمارے غلط قسم کے کام ہیں، ان کے سامنے وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ اندر عشق اور محبت کی کمی ہوتی ہے، وگرنہ اگر عشق ہو تو پھر انسان نے ماضی میں تاریخ پڑھ رکھی ہے کہ انسان عشق میں کیا کچھ کر گزرتا ہے۔ فرحاد نے عشق مجازی میں کیا کیا، مجنوں عشق مجازی میں کیا کرتا رہا، حالانکہ یہ تو پھر عشق حقیقی ہے۔ حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے، زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے، اگرچہ راہ تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں، مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں صلہ عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ، کہ عاشق روتا رہتا ہے صنم خود سوتا رہتا ہے۔ اللہ کے ساتھ تو اگر عشق ہو تو یہاں پہ انسان سوتا رہتا ہے، اللہ کو تو نیند کیا اونگ بھی نہیں آتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی، نیند تو دور کی بات۔
تو میرے بھائیو، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ چاہے تشریعیات ہوں یا چاہے تکوینیات ہوں، ہر طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنے بندگان کو جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ تعلق رکھو، اور وہ تعلق محبت اور عشق کے اوپر استوار ہو۔ وہ خشک قسم کا تعلق نہ ہو، وہ خالی خولی قسم کا تعلق نہ ہو، وہ ایسا تعلق نہ ہو جس کے اندر عشق کی روح موجود نہ ہو۔ میری اور آپ کی نماز اور صحابہ کی نمازوں میں اگر کوئی بنیادی فرق ہے تو یہی فرق ہے، ان کی نماز میں عشق ہوتا تھا، میری اور آپ کی نمازوں میں عشق نہیں ہے۔ ان کے تمام تر اعمال میں عشق ہوتا تھا، وہ عاشق بن کے اعمال کرتے تھے، میرے اور آپ کے اعمال میں عشق نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا عشق نہیں ہے۔ وگرنہ نہ سخت سردیاں اور نہ سخت گرمیاں، نہ تپتی ہوئی جھلساتی ہوئی دھوپ اور نہ کڑکتی ہوئی سردی، کوئی بھی موسم انسان کو اس کے اللہ کے تعلق سے مانع نہیں ہے، اس کو روک نہیں سکتا، رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ تو تشریعیات بھی اللہ کی طرف مائل کرنے والے اعمال ہیں، اور تکوینیات کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین اپنے بندگان کو یہی سکھاتا ہے۔ ان مہینوں کو اٹھا لیجئے تکوینی طور پر، رمضان کا مہینہ ہے، پھر اس کے بعد شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج۔ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندگان کو سکھلایا کہ آپ نے عشق میں تکلیف کیسے اٹھانی ہے، کیونکہ عشق بغیر تکلیف کے نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، عشق اور تکلیف آپس میں یہ لازم اور ملزوم ہے۔ جس عشق میں تکلیف نہ ہو وہ عشق ہی نہیں ہے۔ تو اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندگان کو سکھلایا کہ عشق میں تکلیف کو کیسے برداشت کرنا ہے۔ کھانے پینے سے روک دیا، حلال کھانے سے روک دیا، جو عام دنوں میں حلال ہے، جس کا کھانا بھی حلال، جس کو پینا بھی حلال، اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے بندگان کو اس کے کھانے اور پینے سے روک دیا۔ اب کہیں پہ 16 گھنٹوں کا روزہ ہے، کہیں پہ 14 گھنٹوں کا، کہیں پہ 18 اور 20 گھنٹے کا روزہ ہے۔ سخت گرمی ہے اور انسان کمزور ہے، انسان محتاج ہے، انسان مجبور ہے، مجبور بئی معنی کہ اس کو بھوک بھی لگتی ہے اور پیاس بھی لگتی ہے، گرمی اور سردی کا احساس بھی اس کو ہوتا ہے، لاغر بھی پھر ہوتا ہے، اور ایک مخصوص وقت تک جب اس کا معدہ خالی ہو تو پھر اس کے منہ سے بو بھی آنا شروع ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو روک دیا کہ آپ نے نہ کھانا ہے اور نہ پینا ہے۔ اس کے مقصد اور فلسفے پر ہم گفتگو کر چکے پچھلی کسی نشست میں۔ تکوینی اعتبار سے دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ روزہ، یہ مہینہ پہلے رکھا، پہلے اپنے بندگان کو سکھلایا کہ عشق میں تکلیف کاٹنی ہے اور کیسے کاٹنی ہے۔ پھر اشہر حج شروع ہوئے، رمضان کے مہینے کے بعد حج کے مہینے اللہ نے مقرر فرمائے تکوینی اعتبار سے، اور پھر یہ کہا کہ وہ جو عشق میں تکلیف آپ نے کاٹی، آپ نے عشق کرنا سیکھ لیا، تو جب سیکھ لیا تو اب معشوق کو پانے کے لیے نکل جائیے آپ اشہر حج میں۔ اب آپ معشوق کے حصول کے لیے نکل جائیے، اور اب آپ نے اپنی شکل و صورت اور حیت بھی مجنونانہ رکھنی ہے، مجنونانہ۔ احرام آپ نے باندھنا ہے، 2 سفید کپڑے ہیں، سلے ہوئے کپڑے آپ نہیں پہن سکتے۔ عام دنوں میں جو آپ زیب و زینت اختیار کر سکتے ہیں اور جو مسنون ہے کہ صاف ستھرے کپڑے ہوں، انسان نے خوشبو لگا رکھی ہو، اور جو بھی جائز زیب و زینت کے ذرائع ہیں وہ اختیار کر رکھے ہوں، آپ احرام کی حالت میں ان کو اختیار نہیں کر سکتے۔
بلکہ آپ کا جو حلیہ ہوگا وہ مجنونانہ ہوگا، اور وہاں پہ پھر جو اعمال ہیں وہ بھی مجنونانہ۔ وقوف عرفات ہے، مزدلفہ ہے، طواف ہے، یہ تمام تر جو معاملات ہیں، تمام تر یہ عشقیہ معاملات ہیں، یہ عاشقانہ معاملات ہیں کہ معشوق کے حصول کے لیے ایک عاشق جب نکلتا ہے تو کس مجنونی کی حالت میں نکلتا ہے کہ وہ پھر اپنے آپ سے بھی بے خبر ہوتا ہے، ہر طرح سے اپنے آپ سے اس کی توجہ ختم ہو کے اپنے معشوق کے حصول کے اوپر تمام تر توجہ اس کی مرکوز ہو جاتی ہے۔ یہ وہ درس ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندگان کو دیا ہے۔ اور میرے بھائیو، یہ درس کیوں دیا ہے؟ کیونکہ اللہ خالق ہے، اس نے اپنے بندگان میں عشق کا مادہ رکھا ہوا ہے، عشق کا مادہ اس نے رکھا ہوا ہے۔ اب انسان عشق تو کرے گا، یہ تو بات لازمی ہے، اللہ سے نہیں کرے گا تو پھر کہیں اور یہ محبت کرے گا، پھر یہ مال و دولت اور عورت کی محبت کا گرفتار ہوگا، ناجائز طور پر گرفتار ہوگا۔ اور اگر اللہ سے محبت کرے گا، اللہ سے محبت، تو پھر اس کے ضمن میں جتنی بھی محبتیں ہیں، چاہے وہ اولاد کی محبت ہے، والدین کی محبت ہے، بہن بھائیوں کی محبت ہے، اپنی برادری کی محبت ہے، پڑوسیوں کی محبت ہے، سماج میں موجود یہاں تک کہ درختوں کی محبت ہے، یہ تمام تر محبتیں اس کو اللہ کی محبت کے ضمن میں حاصل ہو جائیں گی۔ یہ تمام تر محبتیں اس کو جو ضروری ہیں انسان کے لیے، جو اس کو انسان بناتی ہیں، یہاں تک کہ اپنے ماحول میں موجود جانور کو جب یہ بھوکا اور پیاسا دیکھے گا تو بے تاب ہو جائے گا، پھر اس کی مدد کو یہ آئے گا، اس کو کچھ کھلائے گا، پلائے گا۔ یہ اللہ کی محبت کے ضمن میں یہ تمام تر محبتیں اس کو حاصل ہو جائیں گی اور وہ انسان بن جائے گا، اشرف المخلوقات کے منصب پر وہ فائز ہو جائے گا۔ اور اگر یہ محبت اس کو نہ ملی تو پھر جو ہم نے اپنے ماحول کا حشر کر دیا ہے کہ اس کائنات کو اللہ نے جب انسان کے حوالے کیا تھا تو یہ انتہائی خوبصورت کائنات تھی، اس کے اندر سبزہ موجود تھا، جنگلات، باغات، درخت موجود تھے، ندی نالے اور چشمے موجود تھے، سرسبز پہاڑ اس کے اندر موجود تھے، بہتے ہوئے دریا موجود تھے اس کے اندر۔ لیکن آج انسان جب اللہ کے تعلق سے غافل ہوا اور پیسے اور مال و دولت کے حرص اور لالچ کا شکار ہوا تو تمام تر جنگلات، اکثر جنگلات، آپ صرف اپنے ملک کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ 20-30 سال پہلے آپ کے ملک کا ٹوٹل جو رقبہ ہے اس رقبے پر جنگلات کتنا تھا، جنگلات کا رقبہ کتنا تھا اور آج کتنا ہے، اس وقت سبزہ کتنا تھا اور آج کتنا ہے۔ ایندھن کی صورت ہم اس کو جلا چکے، ایندھن جلا چکے ہم اس کو۔ یہ پھر انسان کی حرص اور لالچ ہے، ایک ایسا مذہب اور ایک ایسا دین جو درخت اگانے کو صدقہ جاریہ قرار دیتا ہے، صدقہ جاریہ، کہ جب تک یہ درخت موجود ہے، جب تک یہ موجود ہے، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اس کے کوئی سائے میں بیٹھ رہا ہے، کسی کے لیے وہ آکسیجن کا ذریعہ بن رہا ہے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام کی ایک روایت کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جو راستوں میں پیشاب کرتے ہیں یا درختوں کے سائے کے نیچے، جو کسی زمانے میں مسافروں کی آرام گاہ ہوا کرتی تھی، مسافر درختوں کے سائوں میں بیٹھ کر اپنے جانوروں کو بھی باندھتے تھے اور خود بھی بیٹھ کر کچھ سستاتے تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت کے یہ مستحق ہیں۔ آپ علیہ السلام کی روایت کا مفہوم۔ تو انسان جب اللہ کے تعلق سے جب نیچے آ جاتا ہے اور اس تعلق کو کھو دیتا ہے تو سماج میں موجود جتنی بھی قدرتی اس کے تعلق ہیں جو اس کو قائم رکھنے ہیں، پھر انسان ان سے بھی اپنے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ آج بھائی بھائی کا دشمن ہے،
اولاد والدین میں جھگڑے ہیں، شوہر اور بیوی کے درمیان طلاق کا ریشو بہت زیادہ ہے، برادریوں کے درمیان آپس کے جھگڑے ہیں، محلے داروں کے جھگڑے ہیں، ان تمام تر معاملات کو اگر کسی ایک نقطے میں سمونا ہے تو وہ یہ کہ انسان آج اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کے اس نہج کے اوپر نہیں ہے کہ جس کے اوپر اس کو ہونا چاہیے، کیونکہ جب انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق بنتا ہے تو یہ تمام تر تعلقات ضمنی طور پر قدرتی حوالے سے اس کو مل جاتے ہیں، اور جب اللہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے تو پھر یہ تعلق بھی اس کو نہیں ملتے۔ آپ اگر مجھے مغرب کی مثال دیں گے تو مغرب میں اگر اللہ کا تعلق نہیں ہے، وہاں قانون کی عملداری ہے، وہاں قانون موجود ہے، وہاں آپ قانون کے خلاف نہیں جا سکتے۔ تو میرے اور آپ جیسے سماجوں میں جہاں بدقسمتی سے قانون بھی موجود نہ ہو اور اللہ کا تعلق بھی موجود نہ ہو، تو پھر معاشرے کی شکل یوں بنتی ہے جیسا کہ آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اپنا اور اپنے محبوب جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اس طرح کا تعلق نصیب فرمائے کہ جس طرح کا تعلق اللہ رب العالمین چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔